نبی فوت ہوتے تھے تو اپنے بعد ایک وصی بناتے تھے اور سلسلہ چلتا تھا. چلیں ان کے وہ جو 12 اماموں والا ان کا کنسپٹ ہے، وہ بھی تو آخری امام کو بھی تو غیابت میں گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں. 1200 سال سے امت وصی رسول سے تو محروم ہے. نہ کوئی ان کا واٹس ایپ نمبر ہے کہ ہم ان سے بات کر لیں، کوئی میسج نہیں کر سکتے. جب یہ میں باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں اماموں کی توہین کر رہا ہے. بھائی آج کے ماڈرن دور میں اسی طریقے سے بات ہوگی نا یار، اس میں توہین والی کون سی بات ہے؟ جب ایک بندہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ امام بھی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر میں اس سے رابطہ تو کروں گا نا. آپ کے رابطہ نمبر بھی نہیں، اور 1200 سال سے بغیر امامت کے امت گزر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام کے بغیر بھی امت گزر سکتی ہے. امامت کے بغیر نہیں گزری. امام تو اللہ کے نبی دے گئے ہیں. یہ کتاب یہی تھی حجۃ الوداع پہ، یہی تھی غدیر قوم کے اوپر، یہی ہے وصیت رسول. جو آپ کے پاس ہے یہ غور نہیں کرتے نا آپ لوگ، اس کو بھی ایک اپنے لیے بنا لیا اپنی فضیلت کے ہمارے امام غائب ہیں. ایک شیعوں کے لیے بہت بڑی فضیلت یہ کہ ان کے امام غائب ہیں. اب آپ امام موجود ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق، امام امامت کے لیے ہوتے ہیں، امام غیبت کے لیے تو نہیں ہوتے. اس سے پہلے اللہ نے کسی قوم کا امام غائب کیا ہے؟ موسیٰ کو امام بنا کے غائب کر دیا، حضرت ابراہیم کو امام بنا کے غائب کر دیا. اگر غائب کرنا ہوتا تو رسول اللہ کو غائب کر دیتے. آخری رسول ہے غائب کر دے. امام تو آتا ہے زمین کے اوپر نظام الہی نافذ کرنے کے لیے، غیبت کے لیے تو نہیں ہوتا امام. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں انوار ملے آل محمد علیہ السلام کی. زندگی اگر ہے تو انہی کلمات کے نور کے صدقے. یہ ایک باب ہے یہاں پر جو اس کتاب کو شیخ صدوق رحمہ اللہ نے ہمارے آقا ہمارے سرور امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے لکھا. ان کو حکم دیا تھا کہ آپ میرے غیبت پہ ایک کتاب لکھ دیں اور اس میں انبیاء علیہ السلام کے غیبات کا ذکر کریں. تو اس میں بہت سارے روایات ہیں انبیاء علیہ السلام کے غیبات کا، اور اس میں ایک چیپٹر، مختلف چیپٹر ہیں کہ ائمہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے غیبت کی پیشگوئی کیا. ملاحظہ کریں، یہ حدیث ہے جابر بن یزید الجعفی سے کہ وہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سرور ہمارے آقا شفیع روز جزا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکون بہ غیبۃ و حیرہ، میرے اس فرزند کا ایک بہت لمبا غیبت ہوگا. انظار سے بظاہر وہ غائب ہوں گے، اور اس انظار میں لوگ ان سے لوگ حیرت میں ہوں گے. مؤمنین حیرت میں نہیں ہوں گے، مؤمنین یقین پر ہوں گے. دوسرے ہوں گے جو حیرت میں ہوں گے، ضلالت میں ہوں گے، گمراہی میں ہوں گے، راستے کا نہیں پتا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے. وہ ہوں گے اور ان کے مولوی ہوں گے، ہر ایک طرح کا فتویٰ دے رہا ہوتا ہے. غیبت ہوگا اور بد نصیبوں کی حیرانی ہوگی. تذل فیہا الامم، لوگ فوج اندر فوج، لوگوں گروہ اندر گروہ، قوم در قوم، لوگ کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے، کیونکہ انکار کریں گے. میں نے خبر دی ہے، اللہ نے خبر دی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. ذالک الکتاب، قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ غیب کیا چیز ہے مسلمانوں؟ بتاؤ. مولویوں سے پوچھو گے نا، مولوی حضرات کیا بتائیں؟ ہاں کہیں گے فرشتے ہیں، موت کے بعد زندگی ہے، یہ غیب ہے. جنت یہ غیب ہے، نار یہ غیب ہے، حساب کتاب یہ قیامت میں کے دن ہوگا، یہ غیب ہے. اچھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ تو سب عیسائی یہود بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں مولوی صاحب. تو بھائی الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب جو آپ بتا رہے ہیں نا او مولوی، یہ تو یہودی بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، عیسائی بھی ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے ہیں، اور وہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت ہے، مرنے کے بعد جینا ہے، حساب کتاب ہے، جنت نار ہے، وہ بھی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ایک قرآن ان کو بھی ہدایت کر لیتا ہے.
تو پتہ چلا کہ یہ وہ غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ یوسف کی کہانی یہ غیب کی کہانی ہے جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. ہوئے ہوئے یوسف کی کہانی یہ غیب کی. یوسف کا نام اللہ تعالیٰ نے غیب رکھا. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ قرآن میں غیب فرد کا اسم فرد کا عنوان ہو سکتا ہے. تو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے روایات اس میں بس اس آیت کے ذیل میں بہت ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اس غیب، یہ غیب کون ہے؟ یہ حضرت امام عصر علیہ السلام ہے. کہ قرآن صرف انہی کے لیے ہدایت ہے. ہاں، قرآن ہدایت ہے صرف انہی کے لیے جو امام ثانی عشر پہ ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ جو امام ثانی عشر پہ ایمان نہیں رکھتے وہ یہی قرآن کی آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوڑ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ناڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے اتنے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی آنکھیں ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کرسی پہ بیٹھتا ہے. اور قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، قرآن ان کے لیے الہاد ہے. قرآن کو پڑھ کے وہ ملحد ہوتے ہیں. جتنا قرآن پڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی ملحد ہوتے جاتے ہیں، اتنے ہی مشرک ہوتے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں، جو ثانی عشر پہ ایمان رکھے سلام اللہ علیہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اچھا، فرمایا تکون به غیبت وحیرت تذل فیہا الامم. اقوام اس میں گمراہ ہو جائیں گے ان کے غیبت میں. ثم یقبلک الشہاب الثاقب. یہ عاشق کے الفاظ ہیں. اور بھائی یہ عاشق کے الفاظ ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں ذکر کرتے ہیں اپنے فرزند کے، اپنی نور عین کے، امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام میں، یہ اس میں فخر کے، اس میں مباحات کے اور اس میں عشق کے امواج، یہ امواج کا طوفان ہے. کن الفاظ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام عصر علیہ السلام کو ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا نام میرا نام، ان کا کنیا میرا یہ سب فخر ہے. وہ تو میرے نور عین ہیں، یہ سب فخر ہے، یہ سب مباحات ہے. جو اس طرح کے مباحات کسی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے، اگر کیے تو بہت کم کیا. امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا ہو کسی، یا علی علیہ السلام کے لیے کیا ہو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، غیبت کے بعد، جب غیبت کے بعد ان کو اذن ملے گا وہ تشریف لائیں گے کشہاب الثاقب، ایک روشن ستارے کی طرح. جیسے ایک روشن ستارہ آتا ہے، پردرخشش ستارہ آتا ہے، اس طرح تشریف لائیں گے. یملأها، آئیں گے اس کام کے لیے اور اس کا مشن یہ ہوگا اور وہ ایک کام کر کے دکھائیں گے. یملأها، پوری دنیا کو عدل سے اور انصاف سے، نور شریعت سے، نور توحید سے، نور قرآن سے، نور سنت سے، نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلال و حرام ہے اس نور سے، پورے ہر گھر میں، ہر زندگی میں، ہر فرد کے عادات و اطوار میں، ہر انسان کی تربیت. اگر پوری دنیا کو توحید سے بھرنا ہے تو کیا مطلب ہے؟ شریعت سے بھرنا، کہ ہر انسان کی وہ کامل تربیت کریں گے. کما ملئ ظلما وجورا، اور اب دیکھو دنیا میں جیسے ظلم زیادہ ہے، کفر زیادہ ہے، اللہ کا یاد ہی نہیں، اللہ کی پرواہ ہی نہیں. اس کے برعکس اس وقت ہر طرف نور توحید ہی ہوگا. ہمارے آقا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے نانا، میرے سرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طوبى لمن ادرک قائم اہل بیتی وهو یأتم به فی غیبته قبل قیامه. اور یہ احادیث میں اس بات کی بڑی تاکید ہے، بہت زیادہ ہے، کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے وہ ہیں جو غیبت امام عصر علیہ السلام کے زمانے میں رہتے ہیں اور اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے سب سے، جن بندوں سے سب سے زیادہ راضی ہے وہ وہی ہیں جو عصر غیبت میں رہتے ہیں اور امام غائب کی تصدیق کرتے ہیں، امام غائب کے انتظار میں رہتے ہیں. سلام اللہ علیہ وارواحنا لہ الفداء. اور اللہ کے سب سے زیادہ عدو وہ ہیں، سب سے منفور، سب سے بدترین دشمن وہ ہیں جو عصر غیبت میں رہتے ہیں اور امام عصر علیہ السلام پہ شک کرتے ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی شیعوں سے دشمنی کرتے ہیں. یہ احادیث میں ایک دو جگہ نہیں ہے، یہ آل محمد علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہے. فرمایا
حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئے ہائے ہائے امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے عشق کا، ان کے ایمان کا تو کعبہ ہے ہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عشق کا اظہار فرما رہے ہیں منتظرین سے، عصر غیبت کے مؤمنین سے، جنہوں نے اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو نہیں لیکن تصدیق کیا، کبھی شک نہیں کیا، ہمیشہ انتظار کرتے رہے کہ ہم مظلوم رہیں گے، ہمیں تانے دیے جائیں گے، ہمارے خون بھی بہائے جائیں گے، لیکن ہم ان کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. ہم چشم برا ہیں، ہمارے محبت، ہماری وفا انہی کے لیے مخصوص ہے، ہماری طاعت انہی کے لیے مخصوص ہے. وہ تشریف لائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا وعد صدق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعد صدق ہے. وہ تشریف لائیں گے اور دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، اور وہ ہمارے مولا ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن ادرک قائم اہل بیتی، بڑا ہی خوش قسمت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ شخص، بڑا ہی عزیز ہے وہ شخص، بڑا ہی اللہ کا نعمت ہے اس شخص پر جو امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے غیبت کے زمانے کو پائے، وہو یعتم بہ فی غیبتہ قبل قیامہ، اور وہ غیبت میں، عصر غیبت میں امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے امامت کا قائل ہے، ان کے فرامین کا پاسداری کرتا ہے، ان کے فرامین کے اطاعت کرتا ہے، ان کے نواہی سے دور رہتا ہے. امام عصر علیہ السلام کے فرامین کیا ہیں؟ امام عصر علیہ السلام کے فرامین یہ ہے مسلمانوں، شیعوں، چونکہ ان کے آباء طاہرین علیہ السلام کے فرامین ہیں، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حلال و حرام ہے. یعتم بہ فی غیبتہ، ان کے غیبت میں ان کی امامت کا قائل ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، ان کے اوامر و نواہی کا اتباع کرتا ہے قبل قیامہ، قیام سے پہلے. ویتولی اولیاءہ، اور امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی شیعوں سے محبت کرتا ہے. امام عصر علیہ السلام سے جو وفادار ہے اس سے محبت کرتا ہے. ویعادی اعداءہ، اور امام عصر علیہ السلام کے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے، دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے. ذالک من رفقائی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو میرے دوست ہیں. میں نے ان کے زمانے کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن میں ان کو جانتا ہوں، ان کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، ان کے بچوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے گھر کے ایڈریسوں کو بھی جانتا ہوں، کیونکہ وہ میرے دوست ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ہم نشین ہیں، انہوں نے میرے بیٹے، میرے فرزند مہدی علیہ السلام سے وفا کیا غیبت میں، تو ان کے وفا کا صلت دینا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الاجودین، میری ذمہ داری ہے. یہ میرے دوست ہے، وذوی مودتی، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کا عاشق ہوں، یہ میرے محبوب ہیں. وَأَكْرَمُ أُمَّتِي عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب آئے گا، جب میں شفاعت کے منزل پہ آؤں گا، تو میں سب سے پہلے جستجو کروں گا غیبت والوں کی، عصر غیبت والوں کی، شیعوں کی، کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ یہ میرے امت میں سب سے پیارے یہ ہیں میرے لیے. سب سے پیارے کون ہیں؟ میرے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے غیبت کے زمانے میں وفا کرنے والے، میرے مہدی سے غیبت کے زمانے میں میرے مہدی کے چشم برا رہنے والے، انتظار کرنے والے. یہ میری امت پہ، میری امت میں سب سے زیادہ جو میرے محبوب ہیں قیامت کے دن یہ ہے کہ میں ایک ایک کو تلاش کروں گا اور ایک ایک مشکلات سے ہاتھ نکال کے، تیرا جگہ ادھر نہیں ہے، میرے پاس ادھر آ جاؤ، تم آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت ہے، اس تخت پہ آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ. اور ان سب میں جو اہل بیت علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، ان سب میں اکرم کون ہے، ان سب میں افضل کون ہے؟ عصر غیبت کے وہ شیعہ جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام سے وفا کی، خیانت و غداری نہیں کی، کیونکہ شیعوں میں غدار بھی بہت ہے، یہ یاد رکھنا.